ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ عقیدت محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم فرماؤ اس پر تم سے میں کچھ اجر نہیں چاہتا مگر اہل قرابت کی محبت. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کر دیجیے ہر انسان دنیا میں جب آیا ہے تو ایک رشتوں میں بندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قرابت اہل قرابت ہے اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اہل قرابت یعنی اہل بیت. اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ ہمارے اہل بیت یہ میرے گھر والے ہیں. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. سب سے چھوٹی نور نظر لخت جگر بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے ہمارے اور آپ کو بے انتہا عقیدت و محبت تھی. آپ محبت کا جائزہ ایسے لے سکتے ہیں، حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخری میں اپنے بیٹی فاطمہ الزہرا سے مل کر کے تب سفر میں روانہ ہوتے ہیں. آدمی جب سفر میں نکلتا ہے تو سب سے بعد میں اس سے ملتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کے نزدیک عزت والا اور محبت والا ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے. اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے. آپ کہیں گے حور تو حور ہے. ہر عورتوں کو ایک مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، لیکن دنیا میں ایک واحد عورت ایسی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے جو کبھی کسی حیض آیا ہی نہیں ہے.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، آج لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتا ہے تو اچھائی کم بیان کرتے ہیں، برائی زیادہ بیان کر دیتے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں آیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اچھا بیان کرو، اگر اچھا ہے تو اچھا بیان کرو، اس کے بارے میں اچھا تصور کرو۔ دوسری حدیث میں ظن المومنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں بہتر گمان کرو، اچھا سوچا کرو۔ لیکن آج ہمارے سوچ فکر پہ ایسا تالا لگ گیا ہوا ہے، آج ہمارے سوچ فکر پہ ایک ایسے گرد و غبار جم گئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں آپ اپنے باتوں میں، اپنے گفتگو میں فلاں کا دل صاف نہیں ہے۔ شیشہ ضرور ہے مومن، لیکن شیشے پہ دھول مٹی اگر ہٹ جائے تو پھر شیشہ کام نہیں کرتا، چہرہ صاف نہیں دکھتا۔ اسے آپ صاف کریں گے تب وہ آپ کا چہرہ، آپ کا جسم، آپ کا اعضاء صحیح دکھائی دے گا۔ لوگوں اپنے دل کو صاف کرو، زندگی اپنے دل میں جو میل کچیل اور گندگی بیٹھا ہے اسے نکال کر دھل دو اور ایسا بنا لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ بن جاؤ۔ آئینہ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب صاف و شفاف ہوتا ہے، چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ بار بار انسان آئینہ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، لیکن چہرہ اگر آئینہ پہ اگر دھول مٹی آتا ہو تو انسان اس کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا چہرہ ہی صاف نہیں آئے گا، ہمارا وجود صاف نہیں آئے گا۔ لوگوں آج انسان سے انسان بغاوت، دشمنی اور عناد کا یہاں تک عام ہو گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام تک نہیں کرتا ہے۔ غلط کہہ دیا؟ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے، ہم تو سنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ کہیے۔ ہم جمعہ کے دن نہائے دھوئے اچھا کپڑا پہن لے تو ذرا سا خوبصورت لگنے لگتے ہیں، غلط ہے؟ لیکن جس کے باقی ہم پاک ہوئے یا نہ ہوئے ہمارا رب جانتا ہے، جس کے پاکی کا بیان اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے وہ کتنی پاک و صاف ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ماں عائشہ مومنوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کیونکہ حضرت عائشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فاطمہ، سب سے زیادہ عورتوں میں جو عورتیں محبوب ہیں اللہ کے رسول کو، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ بیوی ہو کر بیٹی کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ فقیلہ من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو کون محبوب ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، قالت زوجہا، فاطمہ کا شوہر یعنی حضرت علی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں سبق سیکھو، اگر آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو خیال ایسا ہونی چاہیے، یہ دوسری روایت میں پھر دوسری جگہ حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو کون محبوب تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ محبوب تھی۔ مردوں میں کون محبوب تھے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، مردوں میں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کیا محبت ہے، کیا اخلاق ہے، کیا دریا دلی ہے، کیا خلق وسط قلبی کا
حضرت فاطمہ سے پوچھا جا رہا ہے تو حضرت عائشہ اور ان کے والد حضرت بکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ مومن ہے, مومن کا آئینہ ہے. تم رشتہ داری کرتے ہو پھر بھی دل صاف نہیں ہوتا. آپ بارات لے کر آتے ہو, واپس آئے گی, کل ہو کر شکایت شروع. غلط کہہ دیا, ایسے کہہ رہے, ایسے سن رہے کہ لگ رہا پتھرا اس نے میرے سر پہ ڈال دو گا. ذرا بات کڑوی ہے, سچی ہے, لیکن الحق کو مرن, حق بات ذرا کڑوی ہوتی ہے. ووٹ پیو, شربت ہی پینا کمال نہیں ہے, ٹھنڈائی پینا کمال نہیں ہے. حق بات جو پی جائے وہ سب سے بڑا کمال والا ہوتا ہے. حق کو جو ہضم کر جائے وہ کمال والا ہوتا ہے. ایک حدیث سناؤں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور دیگر صحابہ ساتھ میں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی ہوئی مدینے کے قریب. میرے نبی فرماتے, میرے غلاموں, میرے جانثاروں, میرے صحابہ, قال لبیک یا رسول اللہ, کہاں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ, ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں, بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ہم بڑے جہاد سے آئے ہیں, وہاں ہمارے تلواریں چلی ہے, نیزے چلے ہیں, ہمارے زخم لگے ہیں, ہم شہید کتنے ہمارے بھائی ہو گئے, ہم نے کتنوں کو شہید کیا. یہ جنگ اصغر کیسے ہے اور اکبر کی طرف جا رہے ہیں, بڑی جنگ کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, چھوٹے جنگ سے بڑے جنگ کی طرف جا رہے ہو, اپنے نفس میں کیسے جنگ کو کر لیا, وہ سب سے بڑا مجاہد ہوا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو روک لیا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْهِيَ جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یعنی پہچانو, وہاں کیا دیکھ رہے ہو, پڑوسی کو کیا دیکھ رہے ہو, محلے میں کیا دیکھ رہے ہو, دوسرے میں کیا انگلی اٹھا رہے ہو. جو اپنے آپ کو پہچان لیا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. لوگوں, تم کامیاب نہیں ہو سکتے, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا ہے. اپنے آپ کو پہچانو, ہم ہیں کیا, ہماری حقیقت کیا ہے, ہماری اصلیت کیا ہے, ہمارا وجود کیا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. حضرت علی نے ایک میدان میں کہا کہ علی تم بڑے بڑے پہلوان ہو, شجاعت والے ہو, طاقت والے ہو, جمع مت ہو, ہم سے کشتی کرو. حضرت اپنے وقت کا بڑا نامور پہلوان تھا حضرت علی. ارے جس کے بازو میں قوت خدا ہو سے اور کامیاب ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں کہا گیا شیر مردہ, شیر مردہ, شیر یستا, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. حضرت علی نے کشتی کے لیے تیار ہو گئے, آمادہ ہو گئے. اس نے اپنی طاقت کا ہنر آزمایا, لیکن یہ اللہ کا شیر اس دنیا کی طاقتوں کے سامنے, اللہ کے شیر کے سامنے کہاں چل پاتا. حضرت علی نے پہلی بار پچھاڑ مارا, سینے پہ بیٹھ گئے. آپ اس کے سر کو جسم سے الگ کرنا چاہتے تھے, اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. غور سے سنیے, حدیث میں آیا اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. حضرت علی اس کے سینے سے نیچے آ گئے. پہلوان کہنے لگا, علی تم قابض تھے, چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے, چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ ابھی تک تم سے جو لڑا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑا تھا, تمہیں جو پچھاڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے پچھاڑا تھا. لیکن جب تم میرے چہرے پہ تھوک دیے تھے تو میرا نفس نے کہا علی اب نفس کا معاملہ آ گیا ہے, اب اس وقت اسے قتل کرو گے تو یہ تاریخ لکھی جائے گی علی کے چہرے پہ تھوکا تھا, اس لیے علی جلال میں آ کر اسے قتل کر دیا ہے. علی اب نفس کا معاملہ ہے, الگ ہو جاؤ. لیکن جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میں الگ ہو گیا, دنیا جان جائے. علی جب بدل لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کرتا ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے. ایسے کب بنو گے آپ, کون دن بنو گے آپ ایسا؟ بات اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے بھائی, بات اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ بات بہت اچھی ہے, سبحان اللہ. ایک آدمی کہتے ہیں پہ تقریر کر دیجیے, شادی پہ تقریر کر دیجیے. کیا تقریر کر دے یار, شادی پہ کیا دہیج پہ تقریر کر دے, یہ کوئی تقریر ہے؟
ایمان کے، آپ کے عقائد کو، آپ کی زندگی کو مسجد کا ایک مولوی سنوارتا ہے، مسجد کا مولوی ایک بچاتا ہے۔ ہم ہموار کرتے ہیں، باہر سے آنے والے بولتے ہیں، آپ عمل کرو، عمل کی ضرورت ہے پیارے، عمل کرو، اپنے زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنے زندگی میں تبدیلی لاؤ، اپنے زندگی میں تمام دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ پہ نکل جاؤ۔ جو اللہ کی راہ پہ نکل جاتا ہے اللہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کا کفیل ہو جائے اسے دنیا میں۔ آپ کا ایمان عقیدہ پختہ نہیں ہے، آپ کہنے کو مسلمان ہو لیکن آپ قرآن سے الگ ہو گئے، حدیث سے الگ ہو گئے، دنیا سے دل لگائے ہو۔ کس سے دل لگائے ہو؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، دنیا سے۔ پیارے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، امتحان گاہ ہے۔ ہم آئے ہیں منہا خلقناکم، جانتے کہ نہیں کہاں پہ؟ یہ بنا چاہتے تب ابھی کہاں پڑھا جاتا بھیا؟ قبرستان میں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ اپنے زندگی میں قرآن کا یہ ٹکڑا یاد نہیں کر سکے۔ آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ مٹی دیتے دیتے سفیدی آ گئی، موت کے قریب آ گئے، کمر جھک گئی، ٹیڑھی ہو گئی، لیکن ابھی تک یہ شعور نہیں ہو سکا کہ 3 بار مٹی کدھر سے ڈالا جائے، سرہانے سے ڈالا جائے، پہچانے سے ڈالے جائے، سینے کے پاس سے ڈالا جائے۔ آپ کسی عالم سے پوچھی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے لوگوں؟ جسے آپ مٹی دینے گئے ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا محلے والا ہے، آپ اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو، ذرا دھیرے سے تو ڈالو، اس وقت بھی تو احترام کرو۔ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے گیدڑ ٹوٹ پڑتا ہے مردوں پہ، مرداروں پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بات غلط کہہ دیا؟ 5 منٹ کا کام رہتا ہے، اطمینان بنائے، سکون بنائے، مت ڈالے چلے۔ یہ آپ کو دعا یاد نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے ہم نے کس سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ انقریب پھر ادھر پلٹانے والے، گھبراؤ مت، ہم وہی لے کر جانے والے، مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی طرف تمہیں لے کر جانے والے ہیں، پلٹانے والے ادھر۔ اللہ ہمیں اپنا خوشنودی عطا فرمائے، اللہ ہمیں راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اللہ کا حکم، آج لوگ کپڑے پہنتے ہیں، کیا تقریر ہو سکتی ہے شادی بیاہ کے لیے؟ علماء اگر کچھ بات کہہ دے، دیکھیں مولوی صاحب کیا مزہ مار مار کے بیان کرتا ہے، بھیجوا پہ بیٹھ جاتا ہے 5-10 لوگ۔ ارے فلانا مولوی صاحب ایسے بیان کرے، سنے رہے ہو کہ نہیں؟ بھیا سنے، چلا مولانا کا کام ہے بیان کرنا اور ان کا کام ہے کہنا، اپنا کام ہے سن لینا۔ بات یہی ہے نا؟ جب آپ کی زندگی آپ کی ہنسلی میں اٹک جائے گی، یہاں آ کر پورے جسم کی روح جب یہاں اٹک جاتی ہے، گھر والے ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتا ہے لے کر جاؤ، خدمت کرو، اس کو راضی کرو، اس کی خدمت میں مور کرو، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ آپ کسی جھاڑ پھوک علماء کو بلاتے ہو، کچھ بھی کیجئے وہاں صاحب، کچھ تدبیر کر دیجئے، کہیں بچ جائے، جان بچ جائے۔ جان پھسلی میں اٹکی ہوئی ہے، انسان بلاتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ لوگوں، جس دن آپ کی روح جسم سے کھینچ کر کے اور یہاں پھنس جائے گی، وہاں قدر جب فرشتوں کا آنا جانا آپ کے پاس ہونے لگے گا، اس دن دنیا کی قدر آپ سمجھو گے کہ ہم نے دنیا میں کمایا کیا اور میں نے کھپایا کیا اور برباد کیا، کتنا لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا غریبی ہے، کیا مفلسی ہے، حدیث پڑھو تو رونا آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کئی دن کا جب فاقہ ہو گیا، فرمایا کہ عائشہ
فکر پاکا کیا کرو، فکر میرے خدا کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چولہے میں کئی کئی دن تک آگ نہیں جلتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت شکر و شکر کیا کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، چاہتے تو سونا کا پہاڑ آپ کے سپاہ چل کر آ جاتا۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ جو سامنے یہ سونا کا بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے کہہ دیا بس ہو گیا، آپ داڑھی بلند کر دیکھیں آج بھی اس سونا کو سعودی حکومت نے مشین لگا کر رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا اللہ نے پورے پہاڑ کو سونے میں تبدیل فرما دیا ہے۔ محبوب آپ نے جو کہہ دیا بس ہم نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن میرے آقا فکر فاقہ کر رہے ہیں، آتی ہے شادی کا واقعہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قریش کی عورتیں آتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ شادی ہے، آپ اپنے بیٹی فاطمہ کو بھیج دیں شادی میں فلاں تاریخ کو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے اس نبی کی بات ہو رہی ہے جو دنیاوی بات ہو تو اللہ جبریل کو فوراً اس نبی کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے۔ ہم اس شان والے نبی کی امت میں ہیں جو سب سے اعلیٰ و اولاد ہے۔ سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے، سرکار دو عالم کی، سرکار دو عالم کی کیا شان نرالی ہے۔ جبریل سلامی دے، جبریل سلامی دے، دربار نرالا ہے۔ ارے ہمیں 4-10 لوگ سلام کر لیں، تھوڑی صاحب سے بڑی عزت ہو رہی ہے۔ ارے ہم اس نبی کی امتی میں ہیں جو فرشتوں کا سردار بھی جن کے گھر میں اجازت نہیں آتا ہے، اجازت ہوتی ہے تب آیا جاتا ہے۔ بے اجازت جبریل بھی ان کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبریل بھی ان کے گھر آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جو بے قدر ہے وہ کیا سمجھیں گے، جو قدر والے ہوتے ہیں اس کی قدر والے کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے نبی حضرت جبریل آئے گا یا رسول اللہ فاطمہ کو شادی میں بھیج دیا جائے، یہی رب کا حکم ہے۔ میری جان اس پہ تو سبحان اللہ کو دنیا دار کی شادی ہو تو دنیا دار کی اجازت ہوتی ہے، لیکن نبی کی بیٹی جا رہی ہے تو اللہ جبریل سے کروا رہا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو فاطمہ کو شادی میں بھیج دیا جائے۔ وہ نبی کی بیٹی کا مذاق اڑانا چاہتی ہے کہ فاطمہ وہ ہے جس کو صحیح سے کپڑے جسم پہ کئی کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ قریش کی عورتوں نے کہا اچھا موقع ہے، شادی میں بلا کر اس نبی کی بیٹی کی مذاق اڑائی جائے گی۔ ارے وہ نبی جس کے گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا ہے، جس کے بیٹی کے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ نے جنت سے جھوڑا کو بھیج دیا فاطمہ کے لیے۔ حضرت تاریخ جب متعین آتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ وہ جوڑا زیب تن کر لو، اور میں حضرت فاطمہ جب جوڑے کو زیب تن کرتی ہے اور جنتی جب آپ اپنے چادر کو جسم پہ ڈالتی ہے اور بہشت کی حوروں کے ساتھ جب جھرمٹ میں چلنے لگتی ہے نگاہ نیچی کر کے، تو جب وہاں پہنچتی ہے تو نبی کی بیٹی کی شان کو، عزت کو، قدر کو، لباس کو، خوشبو کو، شگفتگی کو دیکھ کر کے تمام سردار قریش کی عورتیں اس تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے فاطمہ یہ خوشبو آپ نے کون سی لگائی ہے؟ یہ مدینے کی مارکیٹ میں تو نہیں ہے، یہ یمن کے مارکیٹ کا معلوم نہیں ہوتا ہے،
مجھے شام کے مارکیٹ کا معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ مکے کی بازار کی معلوم نہیں ہوتی ہے، یہ جوڑا کہاں سے آپ نے پہنا ہے، یہ تو دنیا سے الگ لگ رہا ہے۔ کہا کہ میں یہ جوڑا میرے ابا حضور نے دیا ہے۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ کچھ کھانا تناول فرما لے۔ کہا کہ نبی کی بیٹی 2 دن کے بعد 1 دن کھایا کرتی ہے۔ اور سے بولو میری جان، نبی کی بیٹی 2 دن کے بعد تیسرے دن کھاتی ہے۔ میرے ابا کا یہی فرمان ہے، بیٹی شکر کیا کرو، فاقہ کیا کرو، 2 دن فاقہ روزہ رہا کرو، تیسرے دن افطار کر لیا کرو۔ نبی کی بیٹی کے جیسی تمہاری بیٹی ہے تو تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے رشتہ دار میں یا ایسی بیٹی ہے تو کھڑا کر دے، میں مان جاؤں گی، مان جاؤں گا۔ ارے دنیا دارو، تم نبی کی بیٹی کی طرح دنیا کی عورتیں نہیں ہو سکتی ہے تو نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ کی شان کو جب دیکھا اور اس بات کو سنا، کتابوں میں آیا ہے قریش کی تمام عورتوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ وہ فاطمہ جس کے جوڑے کو دیکھ کر، جس کی چادر کو دیکھ کر بے ایمان کلمہ پڑھ لے، اسے ہی نبی کی بیٹی جنت الشورا اور تمام جنتی عورتوں کی سردار اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے جنت بطول کہا جاتا ہے، اسے ہی نبی کی لخت جگر کہا جاتا ہے، علی کی بیوی حسنین کی ماں والدہ کہا جاتا ہے۔ آگے کا ٹکڑا سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم کیسے ڈریس پہنتے ہیں؟ رات کی بات ہے، شام جب میں بازار میں گیا، اللہ معاف کرے توبہ، مسجد میں بول رہا اللہ کے گھر میں، مرد کا سب رہے ہوتا عورت کتنا ہے؟ کہاں سے کہاں تک بھائی؟ اچھا، اور عورت کا لالا بتاؤ کتنا ہے؟ عورت سراپا، عورت پردے میں، اس کی آواز بھی عورت کی آواز عورت بھی ہے، وہ بھی اس کا پردہ ہے۔ عورت مجسمہ پردہ ہے، اس کے آواز کا بھی پردہ ہے۔ حدیث سن لو، وہ مجسمہ پردہ ہے، ہاتھ ہو ناخن ہو، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا عورت ہے۔ حدیث میں آیا اس کی آواز بھی عورت ہے، اس کی آواز بھی غیر محرم نہ سن سکے۔ بازار میں اتنا پائجامہ کھول کر کے گھوم رہے جوان بچی، یہ قوم کی بیٹی گھوم رہی ہے، یہ قوم کی شہزادی گھوم رہی ہے۔ اس پہ لگام کب لگایا جائے گا؟ اسے کب آپ سدھارو گے؟ اس میں علماء کیوں نہیں تقریر کرتے؟ اس میں باپ کیوں نہیں لگام کستا ہے؟ اگر علماء کہہ دیتے ہیں آپ مخالف کرتے ہو، آپ اس کی برائی بیان کرتے ہو، بولو بات تو تلخی ہے لیکن صحیح ہے، غلط ہے؟ زور سے بولو بھائی، اس پہ لگام لگایا جائے، خدا را اس پہ لگام کسا جائے، معاشرے کو سدھارا جائے، معاشرے میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جائے کہ ہر بچی کو نقاب لگا دیا جائے، دنیا دیکھے تو یہ کہہ دیا جائے اسلام کی صاحبزادی جا رہی ہے، اسلام کے مقدس بیٹیاں جا رہی ہے۔ ارے آپ نے دیکھا نہیں میڈیا میں کتنا دکھایا گیا، ایک بھیڑیوں کے جھرمٹ میں ایک ایمان والی بچی، کیسا اس کا بڑا باپ تھا، کیسی تربیت تھی، کیسے اسے سنبھالا تھا، کیسے اس کی پرورش تھی، دشمنوں کی جھرمٹ میں، بھیڑیوں کی گاؤں کے جھرمٹ میں، وہاں بے بنا کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیار کرنا نہیں تھا، یہ ماں باپ کا دیا ہوا ایسا ادب تھا کہ دشمن کے سامنے رہ کر بھی کہتی ہے میرا خدا سب سے بڑا ہے۔ اچھا لیاؤ کھلاؤ، ایسا کپڑا خدا را نہ لاؤ جس کے بارے میں آپ سے خدا پوچھے گا، سوال کرے گا۔ حضرت عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے؟ تو کہ بولیے بھائی آپ کے عورتیں قرآن پڑھتی ہیں؟ کیا نہیں پڑھتی ہے؟ 4 گھنٹہ مارا کرو۔ ارے بے نمازی عورت کو طلاق دینے کا حکم ہے، آؤ میرے پاس کتاب ہے، لیکن تم طلاق کیا دو گے؟ تم خود ہی نہیں پڑھتے تو طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ غصہ تو خود آ رہا ہوگا لیکن میں بھی ذرا نیڈر مولوی ہوں۔
غصہ تو بہت تیز آ رہا ہوگا، غصہ تو بہت آ رہا ہوگا سب لوگوں کو کہ مجھے آج کیا بیان کرنا ہے، کیا ناشتہ کر لیا ہے، کچھ نہیں کیا وہی کیا جو روز کرتا ہوں. بات درد دل ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ قرآن پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے مکان تو تھے نہیں، کچے حجرے تھے، آواز باہر جا رہی تھی. میرے نبی نے مٹی کو گودھا اور سوراخ کو بند کر دیا. لوگوں کو بتایا لوگوں ماں کی آواز بھی اولاد نہ سن سکے، امتی نہ سن سکے، حالانکہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے. ارے نبی ہو کر کہا ماں کی آواز امت نہ سن سکے. آج برائے بیٹیوں عورتوں کی آوازیں بازار میں گھومنا آپ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اس میں بول رہے ہو؟ کیوں نہیں سماج میں بات چلتی ہے؟ اس میں سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے کہ بجائے زیادت سماج میں بیٹیاں بازار میں نہ گھومے، بے پردے میں گھومے. اگر ایسی لگام کس دیا جائے تو برائی تو سماج سے آدھے سے زیادہ 90% ایسے ہی ختم ہو جائے گا. غصہ بہت آ رہا ہے لیکن آج میں بھی بول کر رہوں گا چاہے 3 بچہ ہے. غصہ تو خود آ رہا ہوگا اندر اندر، لیکن مجھے فکر نہیں ہے. میں بھی بے خوف و فکر رہتا ہوں. لوگوں بلا اجازت عورتوں کو نہ نکلنے دیا کرو. آخری روایت حدیث کا سنو، تقریر کو ختم کرتے ہیں. حضرت فاطمہ، وہ مضمون ہی رہ گیا شادی والا، چلو انشاءاللہ کبھی اور سنائیں گے. حضرت فاطمہ سبحان اللہ چکی چلا رہی ہے، اکیلے آٹا پس رہی ہے، جھولا جھلا رہی ہے، حسنین کریمین کا کپڑا بھی دھل رہی ہے. اس زمانے میں نل کھو کر کے نہیں، رسی سے کھینچ کر کے پانی لایا جا رہا ہے. مشکیلے پہ بھر کر کے سر پہ رکھ کر کے بغل میں کمر پہ رکھ کر لایا جا رہا ہے. سب خدمتیں ہو رہی ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے. روایت آج میں نے پڑھا، بہت دیر تک میں درود شریف پڑھا. رمضان شریف کا مہینہ ہے. اتنے کھانے پینے کی فراوانی تو نہیں تھی. حضرت مولا علی کی اہلیہ حضرت فاطمہ الزہرا چکی چلاتے چلاتے اچانک نیند لگتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. حضرت ام امن کہتی ہے میں رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، شدت گرمی کی تھی. میں نے دیکھا دروازے پہ دستک دیا، کوئی آواز نہ پایا. میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، چکی چل رہا ہے، حسنین کریمین کو جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے اور فاطمہ نبی کی بیٹی سو رہی ہے. غور سے بولو میری جان. اور حضرت ام امن سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حیرت والی واقعہ دیکھ کر آ رہا ہوں، میں حیرت میں ہوں، میں شستر ہوں. کہا کیا ام امن دیکھ کر آئے ہو؟ کہا فاطمہ کے گھر گئی ہوئی تھی. کیا دیکھتی ہو؟ دروازہ بند ہے، دستک دیا کھل نہ سکا. روشن دان سے میں نے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہے، چکی چل رہا ہے، حسنین کریمین کو جھولا جھلایا جا رہا ہے، یعنی جھل رہے ہیں اور فاطمہ بے خوف سو رہی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ام امن میری بیٹی روزے سے ہے اور شدت تکلیف اور شدت گرمی تمازت کی وجہ سے رب نے ایسی آسودگی کر دیا ہے کہ نیند کا غلبہ کر دیا ہے. فرشتے فاطمہ کی چکی کو چلا رہا ہے اور فرشتے حسنین کریمین کو جھولے میں جھلا رہا ہے. نبی جب نبی کی بیٹی فاطمہ جب عمل والی ہو جاتی ہے تو فرشتے آ کر کے فاطمہ کا کام کیا کرتی ہے. اگر ہماری بیٹی پارسا ہو جائے گی تو اللہ فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی عفت کی حفاظت، اس کے آبرو کی حفاظت اللہ فرمائے گا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو یہ درد دل تھا جو میں نے سنایا. کوئی آپ سے ناراضگی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہو. یہ درد دل تھا جو قوم تک پہنچایا. اللہ کے سامنے ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے. ہمارے آپ کی پیشی ہوگی. ہم نے جتنے سال آپ کی خدمت کیے ایک بھی علماء چھوڑے نہیں جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا برکاتی صاحب بہت سخت بولتے ہیں. ہم نہیں بولتے ہیں، ہمارا ایمان بولتا ہے. ہم نہیں بولتے، اللہ کی قسم ہم نہیں بولتے. ہمارا ایمان ضرور بول پاتا ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا سماج کے خلاف، اسلام کے خلاف اتنی اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی. دبا نہیں سکتے ہو. حسین امام حسین کو
چلتا رہے گا. بات غلط کہہ دی. حق بات بولا کرو. حدیث میں ہے نہ تو ورنہ آگ کی لگام لگائی جائے. کون لگائے گا بھیا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہیں پہ بول کر چھٹی کر لو، یہیں پہ بول کر چاہے تو سلام کلام بند کر لو، لیکن حق بات بولتا رہے گا. جو علماء حق ہے، جو ایمان والا ہے، جو اس کو اللہ کا خوف ہے، وہ چاہے کوئی اسے حق بات سنایا جاتا ہی جاتا. اللہ ایسے بندوں کو رکھا ہے زمین پہ جو حق بات بولتا ہے. حق بات بولنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اس پہ گامزن عطا فرمائے. انشاءاللہ گزشتہ جمعہ اس پہ ہم دہیج پہ اور شادی پہ انشاءاللہ تقریر کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ جوان بچے بھی نہیں بول رہے ہیں. 25,000 اگر کپڑے کا پیسے آ گئے، کم آ گئے ہیں، اسے واپس کر دو. کم سے کم 70,000 آنی چاہیے. اس میں جوتے بھی نہیں آئیں گے ڈھنگ سے. بدماشی